شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے۔ سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو آپ کی میزبان شیراز کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، روس سے جدید اسلحے کا حصول۔ دوستو 2005 میں بھارت اور امریکہ کے درمیان سول جوری معاہدہ اور 2008 میں امریکی کانگریس سے اس کے منظوری کے بعد پاکستان نے امریکہ کے علاوہ نئے دوست تلاش کرنے شروع کر دیے۔ ناظرین 2010 میں پاکستان یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات تو خراب نہیں کرے گا، تاہم اس پر اسلحے کا انحصار ختم کر دے گا۔ ناظرین پاکستان JF-17 تھنڈر طیارہ بنا چکا تھا، کروز شاہین میزائل کی سیریز پر کام کر رہا تھا، الخالد ٹینک خود بنا چکا تھا جو امریکی ٹینک A1 اور A2 کے ہم پلہ ہے۔ اس کے علاوہ یوکرائن سے بھی روسی ساختہ ٹینک حاصل کر چکا تھا۔ دوستو پاکستان کے شپ یارڈ نے تیزی کے ساتھ بحری جہازوں، کشتیوں اور دیگر بحری ساز و سامان بنانے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ دوستو امریکہ کو ویسے تو پتہ چل چکا تھا کہ پاکستان اپنی راہیں امریکہ سے جدا کر رہا ہے، مگر جب پاکستان نے افغان صدر کو اس سلسلے میں اعتماد میں لیا تو انہوں نے اس کی اطلاع امریکہ کو دے دی۔ پھر 2011 کے سال میں امریکہ نے ہم پر عملی طور پر دعویٰ بول دیا۔ جنوری 2011 میں رمن ڈیوس کا واقعہ ہوا۔ 2 مئی 2011 کو ایبٹا آباد کا آپریشن اور اسامہ بن لادن کو مردہ حالت میں لے جانا، اگرچہ اس پر اتفاق نہیں ہے کہ جس شخص کو مار کر لے جایا گیا وہ اسامہ بن لادن ہی تھا۔ پھر سلالہ پر بلاواسطہ حملہ کرنا اور پاکستان کے 26 فوجی شہید کرنا امریکی حملہ کا شاخسانہ تھا۔ پیارے دوستو، اگرچہ امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے پاکستان کو تنبیہ کی تھی کہ اگر اس نے بدلہ لیا تو جنگ چھڑ جائے گی، مگر افغانستان میں وہ تمام سیل ختم کیے گئے جنہوں نے ایبٹا آباد کے آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ یہ امریکی ہیلی کاپٹر کے گرنے کی وجہ سے ہوا۔ پھر جلال آباد میں 50 امریکی فوجی طالبان کے حملے میں مارے گئے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوتے چلے گئے۔ دوستو پاکستان نے افغانستان جانے والی راہداری بند کر دی تھی جو کئی مہینوں کے بعد کھولی گئی۔ ناظرین جہاں تک اسلحہ کا تعلق ہے، پاکستان اورین طیارہ طرز پر فرائیگیٹ بنا چکا ہے اور جدید اسلحہ اور ہمارے میزائلوں پر نشانے پر حملہ کرنے کی داغ پوری دنیا پر بیٹھی ہوئی ہے، مگر سائبر اور لیزر جنگ کی تیاریوں کی ابھی تک پاکستان نے کوئی اطلاع ظاہر نہیں کی۔ تاہم اب پاکستان نے اسلحہ کے حصول کے لیے روس سے رجوع کرنا شروع کیا ہے۔ دوستو اپریل 2018 کے پہلے ہفتے میں پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر خان روس کے دورے پر گئے اور انہوں نے روس سے T-90 ٹینک کے حصول کی کوشش کی۔ ناظرین T-90 ٹینک بہت جدید ہے، تاہم یہ بھارت کے پاس ہے اور پاکستان اس کی برابری کے لیے یہ ٹینک حاصل کرنا چاہتا ہے۔ روس بھارت کو اسلحہ سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور اس نے کبھی پاکستان کو اسلحہ نہیں دیا، مگر جب سے امریکہ اور بھارت کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے وہ اب پاکستان کو اسلحہ بیچنے پر راضی ہو گیا ہے۔ ناظرین محترم، پاکستان کو اسٹریٹجک معاملات میں کافی سامان حربے کی ضرورت ہے، جس میں Su-35 طیارہ جو بھارت کے پاس نہیں ہے، تاہم وہ امریکی F-35 فائٹر جیٹ خریدنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو فضائی دفاعی نظام کی ضرورت ہے۔ اس کے پاس چین سے خریدا ہوا ایک نظام موجود ہے، وہ خود بھی دفاعی نظام بنا رہا ہے۔ ناظرین روس کے پاس کئی فضائی ڈیفنس نظام موجود ہیں، جس میں ایک اگلا ہے، دوسرا اسٹرلو اور وریا اگلا کا جدید ترین نظام ہے۔ ناظرین روسی انفراریڈ پوزیبل میزائل SAM-9K 38 جس میں زمین سے فضا پر مار کرنے والے GRAU نظام لگا ہوا ہے جو کندھے پر رکھ کر مارا جاتا ہے۔ ناظرین محترم دوسرا نظام پینٹیسر S1 ہے۔ اس نظام کے حصول کے لیے پاکستان کوشش کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم پاکستان روس سے طویل رفاقت کا طلبگار ہے اور اسلحہ کی خریداری میں بھی طویل مدتی پالیسی کا خواہاں ہے۔ پیارے دوستو، پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کا سلسلہ افغانستان میں تقریباً یکساں موقف رکھنے پر ہے اور بھارت اور امریکہ کے درمیان اسلحے کی سپلائی روکنے کے لیے پاکستان کو روس اسلحہ فروخت کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ناظرین ہمارے درمیان افغان جنگ کی تاریخ حائل ہے، مگر اب پاکستان شنگھائی کارپوریشن کا ممبر بن گیا ہے، جس سے امریکہ کافی ناراض ہے۔ دوستو پاکستان نے امریکہ کی طرف دیکھنے کی بجائے علاقائی ملکوں سے تعلقات بڑھانا شروع کیے ہیں۔ پاکستان افغانستان سے تعلقات اچھے کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ایران سے تعلقات میں بہت بہتری آ گئی ہے۔ ناظرین محترم، یہاں تک کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات مگر برابری کی سطح پر رکھنا چاہتا ہے۔
नाज़रीन मोहतरम, भारत ने अपनी तबाही के खुद सामान कर लिए हैं और दहशतगर्द तंजीमें मंजर आम पर आ चुकी हैं और आलमी पाबंदियाँ लग चुकी हैं और दोस्त ममालिक इनको बचाने के लिए वेटो करते करते थक गए हैं। प्यारे दोस्तों, रूस को पाकिस्तान के मामले में कदरे तस्बीब है कि पाकिस्तानी असला मार्केट इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि भारत की, क्योंकि भारत की 2 बिलियन से ज़्यादा की सालाना स्पेयर पार्ट्स की तजारत है, जबकि अमेरिका रूस को भारत की मार्केट से निकालने के लिए भारत को जदीद तरीन हथियार दे रहा है। रूस की पॉलिसी ये है कि वो भारत को नाराज़ तो नहीं करेंगे, मगर पाकिस्तान या किसी और मुल्क को असला फराम करने का मौका मिला तो उसको ज़ाया नहीं करेगा। मगर रूस को ये फ़िक्र दामनगीर भी है कि पाकिस्तान न जाने असले की कीमत की अदायगी का क्या तरीका इख्तियार करेगा। रूस को ये मशवरा देंगे कि पाकिस्तान को असला सप्लाई का ये मौका ज़ाया ना करे, क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है। पाकिस्तान और रूस सेंट्रल एशिया के अलावा ईरान के साथ मिलकर ज़मीनी राब्ता बन जाता है, जो किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक इतिहाद की शक्ल इख्तियार कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, अमरीकी रूस का पीछा कर रहे हैं, वो यूक्रेन और शाम में रूस को उलझा रहे हैं और साथ साथ ईरान को भी सख्त वार्निंग दे रहे हैं। नाज़रीन, शाम जंग का फ्लैश पॉइंट बन गया है। रूस ने पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर पाकिस्तानी फ़ौज के साथ जो मुश्तरका मशक़ें की थी वो स्ट्रेटेजिक नोयत की थी, क्योंकि अमेरिका भारत मिलकर अफ़गानिस्तान को तोसी पसंद मुल्क बनाना चाहते हैं और खित्ते का जुग्राफिया तब्दील करने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। नाज़रीन, जिसके असरात रूस पर भी पड़ेंगे और पाकिस्तान से जो फ़वाइद उसे हासिल होने जा रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक सतह पर भी हैं और तजारती सतह पर भी, वो इससे महरूम हो जाएगा। रूस को पाकिस्तान को सुखोई 35 जो Su-35 कहलाता है वो एक स्क्वाडन फौरी तौर पर फराम कर देना चाहिए। वो भारत को रूसी असला ख़रीदने पर मजबूर कर देगा। अगर अमेरिका F-35 तैयारा भारत को फ़रोख्त करने से बाज आए तो पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, मैं आपके नाइस कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।